آج 24 جمادی الثانی منگل کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے کاغذ پر لکھ لو، شام تک مل جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ آواز آپ کے کانوں تک نہیں بلکہ آپ کے دل تک پہنچنے کے لیے ہے۔ آج کا یہ پیغام ان آنکھوں کے لیے ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر تھک چکی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان دلوں کے لیے ہے جو صبر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ آج کا یہ پیغام ان ہاتھوں کے لیے ہے جو بار بار دعا کے لیے اٹھے مگر حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ رک سا گیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں مل رہی، اگر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ اہم ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج نہ میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، نہ کسی پیر فقیر کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام اور اللہ کے ناموں کی وہ طاقت لے کر آیا ہوں جو لکھی ہوئی تقدیر کے رخ موڑ دیتی ہے۔ آج 24 جمادی الثانی اور منگل کا دن ہے۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی رحمت خاص انداز میں زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اور آج اسی دن اگر کوئی بندہ سچے دل سے صرف ایک منٹ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو رب کریم اس کی برسوں کی محرومیاں ختم کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں برکت نہیں رہی، جن کی تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو گئے، جن کے پاس صلاحیت ہے مگر موقع نہیں، جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، جن کے بیٹے ڈگریاں ہاتھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور دل میں ایک ہی سوال ہے، یا اللہ آخر کب؟ آج میں آپ کو کوئی مشکل عمل نہیں دوں گا، نہ ہزاروں کی تعداد، نہ لمبے چلے، نہ جنگلوں کے چکر۔ آج صرف ایک ایسا روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ کی مدد آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یاد رکھے، اللہ کی مدد کبھی دیر سے نہیں آتی، ہماری گھڑیاں اور کیلنڈر دیر سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو کن فیکون ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اوپر سے نیچے تک 3 اندھیرے، کوئی راستہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، مگر ایک جملہ، ان چند الفاظ نے وہ کام کر دیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی طاقت ہے، فرق صرف ہمارے یقین کا ہے۔ آج اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ بھی ایک ویڈیو ہے، دیکھ لیتے ہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ آج میں واقعی اللہ سے بات کرنے لگا ہوں، تو آپ کی زندگی کا رخ بدلے بغیر نہیں رہے گا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، یا کسی گاؤں کے کچے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت وہاں پہنچتی ہے جہاں سے ایک آہ نکلتی ہے۔ اب اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات بہت توجہ سے سنیے گا۔ شیطان ہمیشہ اس وقت وار کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ بھی پہلے جیسے ہی ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اتنی بار پڑھنے سے کیا بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر چند الفاظ کچھ نہیں بدل سکتے ہوتے تو قرآن صرف چند صفحات میں نہ ہوتا، اور اگر اللہ کے نام میں طاقت نہ ہوتی تو عرش ہلتا نہ ہوتا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالیں، اپنی سوچوں کو روکیں، دل میں دنیا کو بند کریں اور نیت کریں، یا اللہ میں یہ وظیفہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ دکھاوے کے لیے، نہ آزمانے کے لیے، بلکہ یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گنا معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اب اپنے دل میں اپنی سب سے بڑی حاجت لے آئیں۔ وہ حاجت جو سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے، وہ حاجت جو راتوں کی نیند لے چکی ہے، وہ حاجت جو آپ کسی کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، بس وہی حاجت دل میں رکھیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے، اور یہ نام وہ ہیں جن پر اللہ خود فرشتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے، رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، بند راستے کھل رہے ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 24 جمادی الثانی منگل کے دن پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن کی اس سورت کا ہے جسے اللہ نے خود خیر کثیر فرمایا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو کمی کو ختم کرتی ہے، یہ وہ سورت ہے جو دشمنوں کو بے اثر کر دیتی ہے، یہ وہ سورت ہے جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، ہر لفظ کو محسوس کریں، ہر آیت کو دل میں اتاریں اور پھر اللہ کی غیبی مدد کو آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ سورت پڑھ رہے ہوں تو تصور کریں کہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، گھر میں خیر و برکت داخل ہو رہی ہے، گھر سے ہر طرح کی نحوست نکل رہی ہے، ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لی، پھر چند لمحے خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں بھی اللہ سنتا ہے۔ اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا۔ اب میں وہ دعا بتاؤں گا جو اندھیروں میں بھی قبول ہوئی، جو مچھلی کے پیٹ میں بھی سنی گئی، اور جو آج بھی ویسے ہی طاقت رکھتی ہے جیسے اس دن رکھتی تھی۔ آپ نے پورے اعتماد اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو انسان کبھی مایوس نہیں رہتا۔ اکثر لوگ وظائف تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نتیجہ اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ دل سے نہیں پڑھتے، الفاظ زبان پر ہوتے ہیں اور دل دنیا میں اٹکا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے ایک نبی نے اس وقت پڑھی جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، جب نہ کوئی انسان مدد کے لیے تھا اور نہ کوئی ذریعہ باقی تھا،
جب اندھیروں کو سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی وہ چند الفاظ پر مشتمل تھی، لیکن ان الفاظ نے آسمان و زمین کو ہلا دیا، اور وہی الفاظ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ زندہ ہے۔ وہی رب آج بھی سنتا ہے، وہی رب آج بھی جواب دیتا ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ آپ اپنی کمزوری مان رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ یہ دعا غرور توڑ دیتی ہے، یہ دعا ضد ختم کر دیتی ہے۔ یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں بندہ خود کو قصوروار مان لیتا ہے، اور جب بندہ خود کو گناہگار مان لیتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں تو جلدی نہ کریں، گنتی پوری کریں، لیکن دل حاضر رکھیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو انہیں مت روکیں، کیونکہ آنسو دعا کی قبولیت کی نشانی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، پورے خلوص دل سے پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، سانس کو نارمل کریں اور دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، اکثر لوگ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ دعا پر مہر لگا رہے ہوں، جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے محبوب کے وسیلے سے مانگا ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور ایسے مانگنا ہے جیسے بچہ روتے ہوئے اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ کوئی الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر لے آئے۔ اللہ سے کہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں ہار گیا ہوں، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ اگر تو نے بھی نہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ کو اپنے دکھ بتائیں، اللہ کو اپنی پریشانیاں سنائیں، اللہ کو اپنے قرض بتائیں، اللہ کو اپنی تنہائی بتائیں، کیونکہ اللہ سننا پسند کرتا ہے، اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ خاموش نہیں رہتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کے بعد فوراً نتیجہ نظر آنا ضروری نہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے، ایسے راستے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے ذریعے جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دے دیا ہوتا ہے، لیکن وہ دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی اللہ آپ سے بلا ٹال دیتا ہے، کبھی نقصان ہٹا دیتا ہے، کبھی ایسا موقع دیتا ہے جو آپ کی سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے بعد صبر بھی ضروری ہے اور یقین بھی ضروری ہے۔ آج 24 جمادی الثانی منگل کا دن ہے۔ کوشش کریں جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا۔ اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس عمل کے اثر کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آج کے دن کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے بد دعا نہ لیں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو دل میں معاف کر دیں، کیونکہ معافی رزق کھول دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کے دن جتنا ہو سکے سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ برکت ختم کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آج کے دن اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ عمل کے بعد بار بار یہ نہ کہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جاتا ہے، کوئی غربت سے، کوئی بیماری سے، کوئی اولاد سے، کوئی رشتوں سے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ کیا کوئی نشانی ہوتی ہے؟ کیا کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کی قبولیت کا طریقہ انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ خاموشی سے کام کرتا ہے۔
اللہ دلوں کو بدلتا ہے، اللہ حالات کو آہستہ آہستہ آپ کے حق میں موڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے فوراً بعد انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، دل کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب سب اللہ کے حوالے ہے۔ یہ سکون خود ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی راستہ نظر آنے لگتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، کوئی موقع سامنے آ جاتا ہے، کوئی ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو پہلے بند تھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ ویسے کا ویسا رہتا ہے لیکن آپ کے اندر اسے برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس عمل کے بعد آپ جلد بازی نہ کریں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نے تو پڑھ لیا تھا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ جملہ شیطان کو خوش کر دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب وہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو چند ایسی غلطیاں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے لوگ اتنا طاقتور عمل کرنے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ عمل کے بعد بار بار لوگوں سے کہنا کہ میں نے یہ پڑھا تھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، دعا کو زبان پر لانے سے پہلے دل میں رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ عمل کے بعد پھر گناہوں میں ڈوب جانا اور یہ سوچنا کہ اب تو پڑھ لیا، اب سب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، اللہ کی مدد اس کے قریب رہنے سے آتی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ عمل کے فوراً بعد صبر چھوڑ دینا اور مایوسی کو دل میں جگہ دینا۔ مایوسی ایمان کو کھا جاتی ہے، اس لیے مایوسی سے بچیں۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ دل میں شک رکھنا۔ یقین رکھیں، آدھا یقین آدھا شک کبھی مکمل نتیجہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، رزق عزت بھی ہے، رزق سکون بھی ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں حادثے سے بچا لیا، بیماری سے بچا لیا، گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اگر اللہ آپ سے کوئی مصیبت ٹال دے تو یہ بھی بہت بڑی عطا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا اثر دیر پا ہو تو ایک کام ضرور کریں، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ دل سے یہ الفاظ کہہ دیا کریں، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور جو نہیں دیا اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو تو کسی ایسے شخص کے لیے دعا کریں جو آپ سے زیادہ مشکل میں ہے، کسی غریب کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی مقروض کے لیے۔ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یہ دعا واپس آپ ہی کے حق میں پلٹ کر آتی ہے۔ یہ عمل کوئی کاروبار نہیں کہ آج پڑھا کل نتیجہ آیا، یہ تعلق ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک وعدہ ہے۔ آپ نے اللہ کو پکارا ہے، اب اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں، لیکن یقین مانے اللہ بہتر وقت پر بہتر طریقے سے دے گا۔ اب آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کلمات آپ کے دل کو چھو گئے ہیں، اگر یہ عمل آپ کو اللہ کے قریب لے آیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ آپ کو سنبھال رہا ہے۔ اب آخر میں ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہیں انہیں خالی نہ لٹانا، یا اللہ جو آنکھیں نم ہیں انہیں ہنسنے کی وجہ عطا فرمانا، یا اللہ جو دل ٹوٹے ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، اور یا اللہ ہماری تقدیر میں وہ لکھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو مکمل دیکھ چکے ہیں تو دل میں شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چنا ہے۔ یقین رکھیں آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل کر رہے گی، اور یاد رکھیں اللہ دیر نہیں کرتا، اللہ انکار نہیں کرتا، اللہ صرف بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔